جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ علم و آگہی کوئی سیگمنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ یہاں پارٹیسپینٹس موجود ہیں جن کا میں آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا. چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی ہے. محمد علی. جی ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں محمد علی؟ میں بی ایس کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے. بی ایس کراچی یونیورسٹی سے جی کر رہے ہیں. کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ الحمدللہ بہتر ہے. بہتر ہے. جی جی. اور ابھی پیٹرول جو مہنگا ہو گیا ہے, آن لائن کلاسز شروع ہوں گی تو پھر کلاسیں آن لائن ہی ہو گئی. ہیں جی جی. آن لائن ہو جائیں گی. جی جی. تو نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں نقصان تو خیر ہوگا یونیورسٹی لیکن جانے کا اپنا مزہ ہے, ذرا ماحول ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, پڑھنے والے ہوتے ہیں. ہاں وہ پڑھائی میں بھی بہت فرق آتا ہے. آن لائن میں پڑھائی میں فرق آتا ہے. جی جی. لوگ کہتے ہیں آدمی ڈائیورٹ بھی ہو جاتا ہے بہت کیونکہ جب جاتا ہے پہلی دفعہ اسکول میں, لڑکوں کے اسکول میں پڑھ رہا ہے آدمی, کالج لڑکوں کا, یونیورسٹی گیا تو وہاں دوسری چیزیں دیکھ کے آدمی تھوڑا سا بھٹک بھی جاتا ہے. ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے بالکل. ایسا ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے. اسی لیے آن لائن بہتر ہے, گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لے آدمی. چلیں, محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیے گا اپنا نام. السلام علیکم. میرا نام رقیہ ہے اور میں اسپیس سائنس سے کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ. رقیہ ہیں اور اسپیس سائنسز میں آپ کراچی یونیورسٹی میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رقیہ یہ بہت زبردست بات ہے. سیٹلائٹس وغیرہ بھی پڑھتی ہیں آپ؟ ابھی نہیں, ابھی تو سیکنڈ ایئر میں ہوں. ابھی اسپیس سائنسز پڑھ رہی ہیں؟ جی جی. ایسٹرونومی پڑھ رہی ہیں یعنی؟ ایسٹرونومی. ایسٹرونومی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی, بڑی بات ہے. ہم تو زمین ہی نہیں پڑھ سکے ابھی تک پوری طرح, اور آپ اسپیس سائنسز میں ہی پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ہے. رقیہ کے بعد ہم بڑھتے ہیں تیسری اپنی پارٹیسپینٹ پہ. جی آپ بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سمیہ خان. سمیہ ہے آپ کا نام؟ ٹھیک ہے. آپ کیا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں میٹرک پاس ہوں. میٹرک. چلیں گڈ ہے. چلیں اچھی بات. آگے پڑھیں, پرائیویٹ کر لیں, کچھ کریں, لیکن آگے پڑھائی کو بڑھائیں. اب دیکھیں ماشاء اللہ اسپیس میں کر رہی ہیں, آپ کو بھی جو ہے نا کم از کم مزید آگے تھوڑا سا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں سب کو مشورہ یہی دیتا ہوں. چلیں محمد علی سے آغاز کرتے ہیں. محمد علی آپ تیار ہیں؟ 3 سوالات آپ سے کروں گا. میرا پہلا سوال آپ سے کہ سورہ نصر قرآن پاک کے کس پارے میں آتی ہے؟ سورہ نصر قرآن پاک کے کس پارے میں آتی ہے؟ 28ویں پارے میں, 29ویں پارے میں, یا 30ویں پارے میں؟ 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں. بالکل درست جواب ہے, صحیح آپ نے بتایا. مجھے بتائیے گا کہ نصر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نصر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مدد کرنا, مال دینا, یا شکست دینا؟ مدد کرنے کی. مدد کرنا, تائید کرنا, حمایت کرنا. بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال. مجھے بتائیے گا سورہ نصر کا دور نزول مدنی ہے یا مکی ہے؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مدنی ہے. مدنی ہے. بالکل درست جواب ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تینوں سوالوں کو درست جواب دیے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی پارٹیسپینٹ رقیہ کی جانب. رقیہ تیار ہیں آپ؟ یس. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو کس فوجی مہم کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تھے؟ سن 8 ہجری ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی مہم کے لیے مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں. اب میں اس میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. فتح مکہ کے لیے, صلح حدیبیہ کے لیے, یا غزوہ بدر کے لیے؟ غزوہ نمبر 1 آپشن کیا تھا؟ فتح مکہ. فتح مکہ. فتح مکہ. فتح مکہ درست جواب ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت کس کے گھر کو دارالامن قرار دیا؟ ٹھیک ہے, اس میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا. ابو سفیان بن حارث کے گھر کو, حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کو, یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر کو؟ فتح مکہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے گھر کو دارالامن قرار دیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بتائیے گا فتح مکہ کے وقت کعبۃ اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360, 370, 380؟ 380. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. 360. 360 درست ہے. بہرحال ایک سوال کا جب درست جواب دیا آپ نے. ہم بڑھتے ہیں سمیہ کی جانب. سمیہ تیار ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. پہلا سوال میرا آپ سے, مجھے بتائیے گا سورہ نصر میں کس فتح کا
ذکر کیا گیا ہے اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں. فتح مکہ، صلح حدیبیہ یا غزوہ تبوک. صلح حدیبیہ. نہیں، مجھے افسوس ہے، جواب آپ کا صحیح نہیں ہے. صحیح جواب ہے فتح مکہ. ٹھیک. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا ظہر کے معنی کیا ہیں؟ دن کے، رات کے یا شام کے؟ دن کے. دن ڈھلنے کا وقت، بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا. تیسرا اور آخری سوال، اذان میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ آتا ہے؟ اذان جو ہم دیتے ہیں اس میں اللہ اکبر کتنی دفعہ آتا ہے؟ 4، 6 یا 8 دفعہ؟ 6 دفعہ. 6 دفعہ بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے درست جواب دیے انہوں نے. ناظرین، یوں ہمارے جو محمد علی ہیں ان کے 30 پوائنٹس ہیں، رقیہ کے ہیں 10 پوائنٹس اور سمیہ کے ہیں 20 پوائنٹس. ٹھیک ہے جی. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ میں. اس میں چوائسیز نہیں دوں گا. پہلا سوال محمد علی آپ سے. مجھے بتائیے جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. کافر کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ مرتد. مرتد. بالکل درست جواب ہے. سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ 2 نمازیں، ایک چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے، ایک سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے. اچھا، جو بارش کی نماز ہے وہ الگ ہے، اسے استسقاء کہتے ہیں، نماز استسقاء جو بارش میں پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ 2 نمازیں ہیں جس میں کاف اور خے کا فرق ہے، اور یہ دونوں نمازیں ایک سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے، ایک چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے. نماز کسوف. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے پائے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے ہے، کرامن کاتبین جو ہیں وہ کن فرشتوں کو کہا جاتا ہے؟ انسان کے عمل نامے لکھنے والے فرشتوں کو. بالکل درست ہے، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو. 2 سوالوں کے مزید جواب دو آپ نے درست دیے. 50 پوائنٹس ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے، ہم بڑھتے ہیں رقیہ کی جانب. رقیہ تیار ہیں؟ یس. آپ سے میرا پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ یعنی میرا جتنا قد ہے اتنا ہی میرا سایہ بننے لگے، سورج میرے یہاں آ جائے تو کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ نماز عصر. بولیں. نماز عصر. نماز عصر بالکل درست جواب ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کعبے میں داخل ہوئے بت توڑنے کے لیے تو آپ کے ہمراہ کون تھا؟ آپ کے ساتھ کون تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے؟ حضرت علی. حضرت علی. حضرت علی بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں. ایک سوال آپ سے رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسرا اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ ابن طالب. ابو طالب بالکل درست جواب ہے. تیسرا سوال کے بھی آپ نے درست جواب دیا. 40 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں سمیہ کی جانب. سمیہ آپ تیار ہیں؟ جی. پہلا میرا آپ سے سوال ہے. مجھے بتائیے گا قرآن مجید میں مرحومین کے ورثاء اور خواتین کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورۃ النساء. سورۃ النساء بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا حضرت موسیٰ کون سے مقام پہ گئے تھے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قائم مقام بنایا تھا اور اپنا جلوہ دکھایا تھا؟ وہ پہاڑ کون سا تھا؟ غزوہ بدر. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. کوہ طور. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت بلال حبشی کو کس صحابی نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا تھا؟ حضرت عمر. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ناظرین یوں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں ہمارے محمد علی
سیکنڈ نمبر پہ آئی ہیں رقیہ اور تیسرے نمبر پہ آئی ہیں سمیہ. تو پہلے نمبر پہ آنے والے کو ہم دینا چاہیں گے میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر, سیکنڈ نمبر پہ آنے والے کو ملے گا نیلسن کا گفٹ ہیمپر, اور تھرڈ نمبر پہ آنے والے کے لیے جو ہے وہ ہمدرد کے مسالے ہیں جو دیے جائیں گے. اور یوں ہمارا یہ جو کوئز کا سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا. آئیے گا محمد علی, آپ آئیے. سب سے پہلے آپ کو دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹھیے, آپ یہیں پہ جائیے گا. رقیہ آئیے گا, آپ آئیے گا, آ جائیں. رقیہ یہ نیلسن کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے, ٹھیک ہے. سمیہ آپ بھی آئیے گا جی, ان کا گفٹ ہی آپ کو دے دوں, ٹھیک ہے. یہ اگر آ سکتی ہے میں ان کو جا کے وہاں دے دیتا ہوں, یہ لیں. آنا مشکل ہے تاروں کی وجہ سے, تو یہ لے لیں, ٹھیک ہے, آئیں. اچھا تو جناب یہ ہمارے آج کے جو کوئز سیگمنٹ ہے علم آ گئی وہ اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیں میری خصوصی نشریات مسکراتے رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.